تو دوستان مکرم میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اپنے دوست سے کہنے لگا کہ چلا میں تجھے اپنے حضرت صاحب کے پاس لے کر چلوں، اپنے پیر صاحب کے پاس لے کر چلوں، بتا گل اسے دی کردہ جس دا عاشق ہوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تجھے اپنے مرشد کے پاس لے کر چلوں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضور مجھ سے لوگ پیار نہیں کرتے، فرمایا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اپنے دل پر توجہ دے، تو ہی کسی سے پیار نہیں کرتا، اگر تو لوگوں سے پیار کرے تو لوگ بھی تجھ سے بڑا پیار کریں۔ فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، اپنے دل پر توجہ کر، جتنا پیار تیرے دل میں کسی کا ہے اتنا ہی اس کے دل میں ہے، یہ تیرے لیے آئینہ ہے، اسے دے۔ تو وہ حضور غوث اعظم کا مرید اپنے دوست سے کہنے لگا کہ چلا میں تجھے اپنے حضرت صاحب کے پاس لے کر چلوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں پیروں کے پاس نہیں جاتا۔ اس نے پھر کوشش کی، اس کا دوست تھا، آخر وہ راضی ہوا، پہنچ گئے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اور حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب وہ پہنچے نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ استبل میں جو آپ نے حویلی بنائی ہوئی تھی تو وہاں پر عربی نسل کے 50 موٹے تازے گھوڑے بدے ہوئے تھے، اور پیر صاحب کے دروازے پر تو ایک گاڑی آ جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے، تو اکٹھے 50 گھوڑے بدے ہوئے تھے۔ اور اس دور میں یہ جو گھوڑے ہوتے تھے نا یہی گاڑیاں ہوا کرتی تھی، سارے کام سواری اور دیگر معاملات انہی سے لیے جاتے تھے۔ تو وہ شخص فوراً کہنے لگا یار اپنے پیر صاحب کو سمجھا کہ ایک گھوڑے پر بھی سواری ہو سکتی ہے، یہ 50 گھوڑے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم میلاد شریف کا اہتمام کریں یا 11ویں شریف کا تو کئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، اس سے بہتر تھا کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ لیکن جب اپنے بیٹے کے ولیمے کی بات ہو پھر غریبوں کی مدد یاد نہیں رہتی ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس کا دوست کہنے لگا کہ یار اپنے پیر صاحب کو سمجھا یہ 50 گھوڑے کس لیے رکھے ہوئے ہیں، ایک سے بھی کام چل سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں، کبھی موقع ملا تو پیر صاحب سے وضاحت لوں گا۔ وضاحت اپنوں سے نہیں دی جاتی، جو وضاحتیں لیتے ہیں ان کی طبیعتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، اور وضاحت تو منظم دیتا ہے مجرم بننے سے بچنے کے لیے۔ کب اپنوں نے بھی وضاحت لی ہے، ان کی ملاقات ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں کسی عام مولوی مفتی کی بات نہیں کر رہا، حضرت ملا علی قاری جو فقہ حنفی کے بہت بڑے بزرگ اور امام گزرے ہیں، اس کا دوست اسے روز ملتا اور کہتا کہ یار تو نے پوچھا تھا پیر صاحب سے کہ 50 گھوڑے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتا یار موقع نہیں ملا، موقع ملا تو پوچھوں گا۔ اصل میں پوچھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ عقیدت تھی، حب تھی، محبت تھی۔ ہوا کیا؟ وہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا، اور دعا ہے اللہ رب العزت ان مبارک ایام کے صدقے سے ہمیں ہر طرح کی تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ پیٹ میں کوئی تکلیف ہے اور مرض
اتنا شدت اختیار کر گیا کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس جا پہنچا، اور اس دور میں مرض کی تشخیص کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ گوشت کے ایک ٹکڑے کو دھاگا باندھ کر گلے میں لٹکایا جاتا، جب حکیم اور طبیب اسے باہر نکالتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ مرض کیا ہے۔ جب طبیب نے اس ٹکڑے کو باہر نکالا تو وہ کہنے لگا کہ تو تباہ ہو گیا ہے اندر سے، تیرا پیٹ کا نظام، جگر، گردے، معدہ، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کرنا ہے، اس کا جگر نکالنا ہے، اس کے جگر کے ٹکڑے سے تیری دوائی بنے گی، اور 50 دن تو نے کھانی ہے، 50 گھوڑے ہوں گے تو تو بچے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا، پروفیسر پیرزادہ حافظ محمد صالح قاری صاحب۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، اور جب مصیبت آ جائے تو پھر دعائیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ اپنے دوست کے پاس پہنچا، کہنے لگا چلا تیرے پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تجھے نہیں لے کے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اعتراض بہت کرتا ہے۔ قدموں میں گرا، گڑ گڑایا، منت سماجت کی، آخر کار وہ راضی ہو گیا اور پہنچ گئے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اور اللہ کے ولی سخت نہیں ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، اور آپ نبی پاک کے وارث ہیں، علم اور روحانیت کے۔ تو معافی تو جیسے انہوں نے جیب میں رکھی ہوئی ہے، جب کوئی مانگے، جس وقت مانگے، ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ بلکہ ترمذی شریف میں ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اللہ کا بندہ اس قدر نرم دل ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بے وقوف سمجھ لیتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ وہی کرتا جاتا ہے، کتنا بے وقوف ہے، حالانکہ وہ نرم دل ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا بندہ جو ہے۔ تو حضور غوث پاک نے اسے آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، ماتھا چوما۔ یہ بزرگوں کا حسن اخلاق ہوا کرتا ہے، سینے سے لگایا، فرمایا ایک دن تو میری گلی سے گزرا تھا، میں نے تجھ پہ نظر ڈالی، مجھے پتا چلا تو بیمار ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے پتا چل گیا کہ بیمار ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ۔ فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ فوراً حضور غوث پاک فرمانے لگے تو ایک دن میری گلی سے گزرا تھا، میں نے تجھ پہ نظر ڈالی، مجھے پتا چلا تو بیمار ہو جائے گا، اور عربی نسل کے 50 گھوڑوں سے تیرا علاج ہوگا۔ اور فرمایا یہ سارے تیرے لیے کھڑے کیے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن غوث الورا، آثار محدث قصوری، حضور داتا گنبر، حضرت بابا شاہ جمال، پروفیسر پیرزادہ حافظ محمد صالح قاری صاحب۔ فرمایا یہ سارے تیرے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں، گھر لے جانے کی اور
لے جایا کر اور ذبح کر کے اپنا علاج کرا. قدموں میں گر گیا. عرض کیا حضور علاج بعد میں کرواؤں گا، پہلے مرید کر لیں. فرمایا مرید ہونے کے تو قابل ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر حب نہیں، عقیدت نہیں، محبت نہیں، اور یہ تو مجبوراً آیا ہے. فرمایا جا اپنا علاج کرا، اللہ تجھے شفا دے، پھر جہاں جی چاہے مرید ہو جانا. امام الانبیاء کے غلاموں، ہم ان حدیثوں کو کہاں لے جائیں؟ کیا ترجمہ کریں؟ اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو اس حدیث کا کیا ترجمہ کریں جو بخاری اور مسلم میں ہے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو بتا وہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اگر وہ دور تک دیکھ ہی نہیں سکتے تو اللہ کی آنکھیں بننے کا معنی کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے، کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن غوث الورا، آسانہ یہ محدث قصوری. اس حدیث کا تمہاری نظر میں ہم کیا ترجمہ کریں؟ تم بتا دو، بلکہ میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں ہماری بات سمجھ لو یا ہمیں سمجھا دو. کسی طرف تو آؤ نا میرے بھائی، کچھ تو کرو. حضور علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہے، حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے انہیں اعزاز دیا ہے. ہر دور میں باکمال بندے موجود رہے ہیں، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا کہنا. سبق پڑھا رہے ہیں، اچانک ہاتھ آگے کیا، جب پیچھے کیا تو بازو بھیگا ہوا ہے. شاگردوں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ چھوڑو، تمہارے والی بات نہیں، خاصا دی گل آما گئی نہیں مناسب کرنی. شاگردوں نے اصرار کیا. فرمایا تمہاری جتنی سمجھ تھی اتنی بات بتا دی. تھوڑی دیر گزری، کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے کشتی میں جا رہے تھے، اچانک طوفان آ گیا، ہم نے پکارا یا شیخ حضرت سید عبد القادر گیلانی، اور اللہ کے فضل سے ہم پہ تو سایہ ہے غوث اعظم کا، ہمیں تو دونوں جہانوں میں سہارا ہے غوث اعظم کا. تو جب عاصم بن برقیہ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے تو میرے غوث کا ہاتھ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کہنے لگے اچانک حضور غوث اعظم کا ہاتھ نمودار ہوا اور کشتی پکڑ کر کنارے سے لگا دی.